حضرات یہ قرآن کی صورت بخشوا رہی، اللہ تعالیٰ عذاب دینے کا ارادہ فرماتا ہے. یہی تو چل رہی تھی بات. اللہ تعالیٰ عذاب دینے کا ارادہ فرماتا ہے. بستی والوں کو عذاب دے دیا جائے، برے ہو گئے، نگاہیں محفوظ نہیں، نگاہیں محفوظ نہیں، عزتیں محفوظ نہیں، گھر محفوظ نہیں، بچے محفوظ نہیں، بچیاں محفوظ نہیں، کیونکہ ہمارا معاشرہ بگڑ گیا، حالات بگڑ گئے. رات کے 2 بجے 3 بجے ہمارا نوجوان بیٹھا ہوا گلی میں موبائل دیکھتا ہے. وہ کس سے بات کرتا ہے؟ وہ بات کر رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے؟ وہ دیکھ رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے؟ 3 بجے تک رات کے جاگتا ہے نوجوان. کس کی عزت محفوظ ہے؟ کون محفوظ ہے؟ میں کہتا ہوں میرے بھائی، اگر اپنی عزتوں کو محفوظ کرنا ہے تو قانون اسلام کو سمجھنا ہوگا، شریعت اسلامیہ کو سمجھنا ہوگا، قرآن کو سمجھنا ہوگا اور قرآن کے دیے قوانین کو سمجھنا ہوگا. اس لیے اللہ عذاب دینے کا ارادہ فرماتا ہے. آپ نہیں دیکھ رہے ہو رات کے 3 بجے سے دوسری قوم کے بچے روڈ پہ دوڑ رہے ہیں؟ ہم گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں، کبھی وہاں کثرت چل رہی ہے، کہیں وہاں دوڑ رہا ہے، وہاں دوڑ رہا ہے. 10 کی ٹولی، 20 کی ٹولی 3 بجے سے اٹھ کے دوڑتے ہیں. اور ہمارا بھائی رات کو 3 بجے تک موبائل دیکھے گا، صبح کو 10 بجے سو کے اٹھے گا، فجر بھی غائب ہے کچھ بھی نہیں. صبح میں نے قرآن کی تلاوت ہے. کیوں ایسا کرتے ہو؟ عشاء کی نماز کے بعد میرے آقا نے تو فرمایا تھا کہ جلدی سو جاؤ تاکہ جلدی اٹھ جاؤ، اپنی کتنی ضرورتوں کو صبح ٹھنڈ میں پورا کر لو گے، قرآن کی تلاوت بھی کر لو گے، فجر بھی جماعت سے پڑھ لو گے. جب قوم فجر میں سونا شروع کر دے تو زمانہ قوم کو دبا لیتا ہے، اور یہ قوم جب فجر میں مسجدوں کو بھرنا شروع کر دے تو زمانہ اس کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. اللہ عذاب دینے کا ارادہ فرماتا ہے، عذاب دے دیا جائے، لیکن پروردگار عالم دیکھتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے قرآن لے کے سینے سے لگا کر مدرسے جا رہے ہیں، پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ کا ارادہ ان اللہ یرید العذاب بأہل الارض فاذا سمع تعلیم الصبیان القرآن. جب رب سنتا ہے، دیکھتا ہے کہ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اللہ کی صفت کو بیان کیا جا رہا ہے، مصطفیٰ کی نعتیں یہاں زمین پر ہو رہی ہے. جب ان بچوں کی تعلیم کو رب دیکھتا ہے تو جس بستی پر عذاب دینے کا ارادہ تھا صرف عنہم العذاب، اس بستی سے ان بچوں کے صدقے عذاب کو دور فرما دیتا ہے. بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بچوں کے صدقے جو پڑھ رہے ہیں، استاد کی پٹائی کھا رہے ہیں، اخلاق سنوار رہے ہیں، مصطفیٰ کے اصول سیکھ رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، مصطفیٰ کی باتیں سیکھ رہے ہیں، ان کے صدقے رب اس بستی سے عذاب کو ہے. کوئی گارنٹی کون بچا سکتا ہے؟ بڑی بڑی مشینیں آئی کہ ہم زلزلہ بتا دیں گے، طوفان بتا دیں گے، طوفان کے آنے سے پہلے الارم بج جائیں گے، واقعی ہم اپنے ملک کو بچا لیں گے، ملک کی حفاظت کر لیں گے. لیکن رب کا جب قہر و غضب جلال میں ہوتا ہے تو کون عذاب، کون مشین بچا سکتی ہے؟ کون سا آلہ ہے کہ جو رب کے عذاب سے بچا لے؟ ہاں، اگر کوئی آلہ ہے تو وہ کلام مقدس ہے کہ دنیا میں بھی عذاب سے بچاتا ہے، قبر میں بھی بچاتا ہے، اور انشاءاللہ میدان قیامت میں بھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. انشاءاللہ. سبحان اللہ. محبت سے گھور لو، ہاتھ اٹھا کے بول دے یا رسول اللہ. اذا اجتمع العالم والعابد على الصراط. حدیث تو بہت آنے قرآن کے تعلق سے ذہن میں، لیکن ایک ضرور سنا ہوگا. یہ بچے ہیں انشاءاللہ عالم بنیں گے، اللہ عالم بنا دے، ابھی تو حافظ ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. حضرت علامہ مفتی امان اللہ صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی امان اللہ صاحب قبلہ، علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سید باقر میاں صاحب قبلہ، سید واقف میاں صاحب قبلہ.
آپ حضرات کا تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے موقع کا فائدہ اٹھا کے راہ فرار اختیار نہ کریں. موقع تلاش کرتے لوگ نکلنے کے بہانہ. تعظیم سے ڈبل فائدہ ہوتا ہے. تو یہ کہ جو آپ بیٹھے بیٹھے اٹھنے جو آپ کے مڑے تھے نا وہ سیدھے کرا دیں. اور تعظیم جو علماء کی اپنے آپ نے کی اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. لیکن اس میں اگر نیت یہ کر لی کہ موقع مل گیا نکل کے بھاگ لو، تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے تھے نا وہ بھی ثواب ختم ہو جائے. ایسے موقع تلاش نہ کیا کریں. آپ اپنے باتیں کو نگاہوں سے دیکھیں. دو بزرگ شخصیات ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، سائے کو ان کے ثبات عطا فرمائے. حضرت علامہ مولانا مقرر ذیشان خطیب زمن بزرگ خطیب حضرت علامہ مولانا مفتی امان اللہ صاحب قبلہ اشرفی دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ مکمل خطیبانہ انداز میں تشریف فرما. اور انہی کے ساتھ میں پیر طریقت رہبر راہ شریعت مخدوم العوام والعلماء حضور سید واقف میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ مکمل شان سیادت و قیادت کے ساتھ تشریف فرما ہے. چہرہ دیکھنے ماشاءاللہ وہ کھلتا وہ خوبصورت. اعلیٰ حضرت کی زبانی تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا. ہلکے سے بول دو سبحان اللہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. تو آپ حضرت ان دونوں شخصیات کا، علماء کرام کا، ذمہ داران کا، ارباب اسٹیج کا دیدار کرتے رہیے. دیدار کا فائدہ ہوگا. اب میں اس حدیث کو جس کو میں نے شروع کیا تھا مکمل کر لوں. اجازت ہے کہ نہیں؟ اب تو کم لوگوں کی اجازت ہے. آپ سوچ رہے ہیں کہ حضرت جو آنے والوں کو ذرا آ جانے دو، تو میں بہت جلدی آ جانے دے رہا ہوں. اور آپ چاہیں تو بالکل ابھی ہٹ جاؤں گا، پھر کبھی سنا دیں گے اسی بار. اگر ناراض ہو تو بعد میں سنا دوں گا. ناراض تو نہیں ہے تو ہاتھ اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ. اذا اجتمع العالم والعابد على الصراط، یہ مت سمجھنا کہ علماء سے کل قیامت میں پیچھا چھوٹے گا. عالم وہاں کام نہیں آئیں گے. یہاں بھی قیادت کرتے ہیں، نماز میں قیادت کرتے ہیں. طلاق دے دو نا تو مسئلے سلجھانے کے لیے یہی آتے ہیں. اگر نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے صحیح احکام بتانے اور نکاح پڑھانے کے لیے یہی آتے ہیں. اور غلطی سے اگر کسی غیر کا پڑھ لو تو صحیح مسئلہ بتانے بھی یہی آتے ہیں. آتے کہ نہیں؟ یہی تو کرتے ہیں یہ کام. تو وہاں کام نہیں آئیں گے. میں بتاتا ہوں آپ کو وہاں بھی کام آئیں گے کل قیامت میں. اذا اجتمع العالم والعابد على الصراط، پل صراط کے اس کنارے پر عبادت گزار بھی کھڑے ہیں، اللہ کے بندے نبی کے سچے وفادار غلام بھی کھڑے ہیں، نمازی کھڑے ہیں. ان سے کہا جائے گا ادخلوا الجنہ وتنعموا بعبادتک، جاؤ جاؤ جنت میں چلے جاؤ. کل قیامت میں کہا جائے گا پل صراط کے اس کنارے پر کھڑے ہیں، کہا جائے گا جاؤ جنت میں چلے جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ. وہاں کی نعمتیں انتظار کر رہی ہے، شراب طہور انتظار کر رہی ہے، شہد کی نہریں انتظار کر رہی ہے، حور و غلمان انتظار کر رہے ہیں. جاؤ وہاں کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ. یہ دوڑے دوڑے جائیں گے. نمازی جاتے ہوں گے، نبی کے وفادار جاتے ہوں گے، نبی کے غلام دوڑے ہوں گے، دوڑتے جائیں گے. نیچے سے جہنم پکار پکار کے کہے گا ذرا تیزی سے جاؤ، تیزی سے جاؤ. تمہارے ایمان کا نور ہماری آنکھ کو ٹھنڈا کیے دیتا ہے، ذرا جلدی چلے جاؤ. یہ تیزی سے دوڑتے جنت کی طرف جائیں گے، جاتے ہوں گے. لیکن علماء کی جو جماعت ہے، یہ پڑھے لکھے، یہ قرآن کے عالم، یہ قرآن کے پڑھنے والے، یہ قرآن کے سیکھنے والے، یہ قرآن کے سکھانے والے، یہ علماء حقہ، ان سے کہا جائے گا قف ہونا. یہی ٹھہرو، ابھی آگے نہیں جانا، ابھی آگے. دماغ یہیں حاضر ہے نا.
یہیں حاضر ہے، یہیں ٹھہرو. پلسرات کے اس کنارے پر روک دیا گیا، پلسرات پار کر کے جانا ہے جنت میں. یہاں روک دیا گیا، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، ابھی آگے نہیں جانا. امام صاحب آگے نہیں جانا، عالم صاحب آگے نہیں جانا، قاری صاحب نہیں جانا آگے، یہیں ٹھہرو، یہیں رکو. یہ رکیں گے، ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا، پروردگار عالم آج تو دارالسلام میں جانا ہے، آج تو جنت میں جانا ہے، سب جنت کی طرف دوڑے جا رہے ہیں، ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے، کس لیے کھڑا کیا جا رہا ہے؟ تو رب کی جانب سے جواب ملے گا. بتا دوں جواب؟ رب کی جانب سے جواب ملے گا، بڑا پیارا جواب ہوگا. دو لفظوں میں بتا رہا ہوں کیا جواب ملے گا. دنیا میں اکیلے رہتے تھے کیا عالم صاحب؟ ہماری سمجھ میں آیا؟ دنیا میں اکیلے رہتے تھے، تنہا تھے، یہ کہیں گے نہیں. قاری صاحب، فہیم صاحب، عالم صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب، ہمارے مفتی امان صاحب، یہ کہیں گے رب اکیلا نہیں تھا. جب چلتا تھا پوری قوم ساتھ چلتی تھی، جب چلتا تھا پوری قوم ساتھ چلتی تھی، جب اٹھتا تھا پوری قوم اٹھتی تھی، جب جلسہ کرایا تھا سب نے ساتھ دیا تھا، اللہ اکبر کہا تھا سب نے میرے ساتھ ہاتھ باندھ لیے تھے، جب میں جھکا تھا سب جھک گئے تھے، جب سجدے میں گیا تھا سب سجدے میں چلے گئے تھے. پروردگار عالم میں چلتا تھا، پوری قوم ساتھ چلتی تھی، میں اکیلا نہیں تھا، میرے پیچھے پوری قوم چلتی تھی. تو رب کی جانب سے انعام ملے گا. جب دنیا میں اکیلا نہیں چلتا تھا تو آج جنت میں اکیلے کیسے جانے دیا جائے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں نے ہلکے سے بول دیا تو بالکل ہلکے سے. آج جنت میں اکیلے کیسے جانے دیا جائے گا؟ ان کے لیے کوئی تعداد نہیں ہے، ان کا فیضان تو، علماء کا فیضان تو بے شمار لوگوں تک پہنچتا ہے. جب فیضان بے شمار لوگوں تک پہنچتا ہے تو جنت میں بھی بے شمار لوگوں کو ساتھ میں لے کے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو جنت کا مستحق بنا دے. جب جائیں گے کیا کہا جائے گا؟ وشفع لمن احببت، جس سے محبت کرتے ہو ان سب کی شفاعت کر لو، ان سب کو بخشوا لو. بولیں گے علماء، آپ کا جو مدرسہ چلا رہے ہیں نا قاری فہیم صاحب، کہیں گے رب پروردگار عالم انہوں نے میرے مدرسے میں چندہ دے دیا تھا، انہیں بھی بخش دے. انہوں نے وضو کا لوٹا بھر کے دے دیا تھا، انہیں بھی بخش دے. انہوں نے میرے بچوں کو کھانا کھلوایا تھا، کھلایا تھا، انہیں بخش دے. یہ میرے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ رکھتے تھے، انہیں بھی بخش دے. مجھ سے بھی محبت کرتے تھے، انہیں بھی بخش دے، انہیں بھی بخش دے. جواب ملے گا فَإِنَّكَ لَا تَشْفَعُ لِأَحَدٍ إِلَّا شُفِّعْتَ. آج اشارہ کرتا چلا جا، اشارہ تیرا ہوگا، ہم جنت میں داخل کرتے چلے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. اس لیے دنیا میں محبت سے ان کا ساتھ دو، ادارے کا ساتھ دو. جو بھی تم اپنے صدقات، خیرات، زکوٰۃ، اور اب تو رمضان آ رہا ہے اور آلو بھی ہو رہا ہے نا، آلو عشر نکلتا نا اس کا، مکہ جو ہوگی اس کا بھی عشر نکلے گا. اچھا کہیں کہیں کھیتوں میں اس علاقے میں تمباکو بھی ہوتا ہے، پینے والا حقے والا تمباکو ہے، جو کھیتی باڑی، جو گنا بوتے ہو، جو دھان بوتے ہو، جو آلو بوتے ہو، جو مکہ بوتے ہو، اس کا عشر نکال دو گے تو مدرسے پٹ جائیں گے، مدرسوں کا کام چل جائے گا. اگر پورا پورا تم نے عشر نکال دیا، اپنے ہی مال کو حرام کر کے کھانے کی عادت مت ڈالو. اگر تم 10 کنٹل سے 1 کنٹل یا 20 کنٹل سے 1 کنٹل جیسا بھی ضرورت اگر نکال دیا آپ نے تو وہ 19 آپ کے لیے حلال ہو جائے گا، 19 کھانا حلال ہو جائے گا. اور اگر 1 بھی نہ نکالا تو وہ 20 کا 20 آپ کے لیے حلال. اس لیے ایسا کر لو، ادارے کا بھی فائدہ ہوگا، مدرسے کا بھی فائدہ ہوگا. آتو حقہ یوم حصادی. انہیں دیکھو جن کے سر پہ پگڑی ہے اور یہاں تک داڑھی ہے، ہاتھوں میں کڑے ہیں، گلے میں کٹار پڑی ہے، ان کے کھیت سے اناج اٹھتا بعد میں پہلے اپنے گردوارے کے لیے نکال دیتے ہیں. تمہیں تو قرآن بتایا جاتا ہے، حدیث سکھائی جاتی ہے، حدیث کے مفہوم بتائے جاتے ہیں، تمہیں سکھایا جاتا، پھر بھی تم دینے تیار نہیں. واقعی اگر تم نے اپنی زکوٰۃ ہی صحیح سے نکال دی، عشر ہی صحیح سے نکال دیا تو انشاءاللہ جو تعلیم قرآن اس کے ذریعے آگے ہوتی ہے، آگے بڑھتی ہے، اور آگے بڑھے گی اور آگے بڑھے گی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغ باں جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے.
یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ کہا گیا آغاز باب تھا، سب سے اولا وہ آلہ. آواز ہے تمہاری سب کی، ہمارا نبی بول دو پیار کی بولی ہے. سب سے اولا وہ آلہ، سب سے بالا وہ والا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا. کون دیتا ہے، کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. بالکل پکا یاد رکھنا، دینے والا ہے سچا. یہ پکا یاد رکھنا، دینے والا ہے سچا. اگر پکا یاد رہے گا تو سسرال والوں سے مانگو گے. کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ. غمزدوں کو رضا، مزد دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے.